حضرت وہ سوال یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت ہمیں کون سے معرکے ہیں فکر و نظر کے میدان میں جو درپیش ہیں اس وقت، جس طرح الحاد ہے، سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، کون کون سے آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنجز درپیش ہیں اور ہمارے نوجوان اس سے کس طرح نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے میں تمام حاضرین اکرام کو اس اجتماع میں حاضری کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور یوم آزادی کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خیر اور اس مبارک۔ بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پاکستان کو یہ 73واں یوم آزادی عطا فرمایا۔ اس وقت الحمدللہ۔ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی جتنی بڑی نعمت ہے یہ تمام دنیا جانتی، اور بے پاکستان شک۔ ایک نظریاتی ملک ہے، اور دنیا میں نظریاتی ملک صرف دو ہی ہیں، ایک پاکستان ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وجود میں آیا، اور دوسرا ایک آپ جانتے ہیں اسرائیل ہے۔ اور پاکستان جو وجود میں آیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کی کلمے کی وجہ سے وجود میں آیا، اور یہ ہمارا زبانی وعدہ ہے اللہ سے۔ اس زبانی وعدے کی بنیاد پر اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں دنیا میں، پاکستان کے اندر، جو آج بڑے بڑے بر اعظموں کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں۔ ہمارے بے لیے شک۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ دو ہیں، ایک پاکستان کی حفاظت اور دوسرا نظریہ پاکستان کی حفاظت۔ نظریہ پاکستان وجود میں آیا دو قومی نظریے پر، جو قرآن صحیح۔ کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو قومی نظریہ بیان فرمایا کہ فَمِنْكُمْ کافر فَمِنْكُمْ مومن، تم میں دو ہی قومیں آباد ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اس دو قومی نظریے کے تحفظ کا، اور نظریہ پاکستان ہے، اور دوسرے نمبر پر پاکستان کی حفاظت کا ہمیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے۔ پاکستان جن خطرات سے دوچار ہے، اور نظریہ پاکستان کے اندر جن خطرات سے دوچار ہے، وہ سب کے سامنے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم فکری محاذوں پر، تعلیم کے محاذوں پر اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ پاکستان کی بنیاد اور اساس کیا ہے۔ وہ تمام تعلیم، وہ تمام چیزیں جو نظریہ پاکستان اور دو قومی نظریے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے متصادم ہو، کنفلکٹ کر رہی ہو، ان کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ بالکل اگر درست۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان آزادی سے ترقی کرے گا، پاکستان سیکولرزم سے ترقی کرے گا، پاکستان غیر مسلموں کی چاپلوسی سے ترقی کرے گا، یاد رکھیے اس سے کبھی نہ دنیا میں کبھی مسلمانوں نے ترقی کی، نہ کبھی ہمیں ترقی ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سیرت طیبہ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں سے معاہدات کیے، مدینہ طیبہ میں غیر مسلموں سے، یہودیوں سے معاہدات کیے، لیکن ان کو اپنی قوم اور ملت میں آپ نے شامل نہیں کیا۔ قوم اور ملت مسلمانوں کی ایک ہی ہے، اور وہ مسلمان ہے۔ یہ عصبیتیں، مہاجر، پٹھان، سندھی، بلوچی، یہ قومیں نہیں ہیں۔ قوم تو مسلمان ہے، قومیں یہ نہیں ہیں، بلکہ یہ تو خاندان اور قبائل ہیں۔ قوم صرف مسلمانوں کی ایک ہی ہے، مسلمان، اس کے علاوہ کوئی قوم نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں جو بیرونی محاذ پر سب سے بڑا اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ سیکولرزم کا ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کا ہمیں چیلنج درپیش ہے۔ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کرنا ہوگا کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اپنی قوم کی تعلیم، تربیت کا ہم اہتمام کریں، اور وہ تمام کام چھوڑیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ ان کو ہم جب تک نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گی، باوجود یہ کہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہیں اس ملک کے اوپر، لیکن جو نقصانات ہمیں پیش آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے عصبیت، نمبر 2 کرپشن، نمبر 3 جھوٹ، دھوکہ اور بدمعاملگی، معاملات کے اندر خرابی، اور تعلیم کا بہت زیادہ انحطاط۔ یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ کو،
دھوکے کو اور غلط تعلیمی نظام کو نہ چھوڑا، اور ایک قوم والی تعلیم ہم نے اپنے قوم کو نہ دی، آپ یقین مانیے یہ نقصان ہمارا بڑھتا رہے گا۔ اسپین مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اسپین ایک رات میں نہیں چھین لیا تھا، 800 سال حکومت تھی اسپین میں۔ غرناطہ گیا، قرطبہ گیا، پھر مالقا، اشبیلیہ، یہ علاقے گئے، بعض علاقوں کے درمیان جانے میں 300 سال کے فرق آئے، 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے وہ علاقے لیے، لیکن مہلت اللہ تعالیٰ دیتے رہے۔ ہمارا مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ تھی کہ دیکھو سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے۔ آج اس کو علیحدہ ہوئے زمانہ ہو گیا، لیکن ہمارے طور طریقے شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہے، اس سے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے میں اس کے توسط سے اپنی پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ترقی کوئی نقصان دہ چیز نہیں، ترقی ضرور کرنی چاہیے، سائنس کے میدان میں، معیشت کے میدان میں، انجینئرنگ کے میدان میں، میڈیکل سائنس کے میدان میں، ہر جگہ ترقی کریں، لیکن اپنی بنیاد اور اپنی اساس کو نہ چھوڑیں، اور اپنے اخلاق اور کردار کو نہ چھوڑیں، اپنے معاملات مسلمانوں والے بنائیں۔ آپ دیکھیے یہ کام ہم نے کیا، انشاءاللہ پاکستان ایک وقت آئے گا، ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے گا۔ وآخر دعوانا جزاک الحمدللہ اللہ، رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ www.darsequran.com